اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اس کو یاد رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کسی کی باتیں سن کر بھی ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کو بھول نہیں پاتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں ایسے کام بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمارے دل کو خوشی اور سکون ملتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج کوئی ایک اچھا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل کو ایک خوشی ہے، ایک سکون ہے، ایک مطمئن انسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ ایسا دیکھ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ انسان کا یہ کام اس کو کیا فائدہ دے گا اور کیا نقصان دے گا۔ جیسے کہ کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ کوئی نیکی بھی کرے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو اس کا کیا صلہ ملے گا۔ صلہ اللہ کی ذات ہی دیتی ہے، انسانوں سے کبھی بھی صلہ نہیں ملتا۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر سے سکون دیتے ہیں، ایسا سکون ملتا ہے جو کہ انسان نے کبھی بھی محسوس پہلے نہیں کیا ہوتا۔ آج کی ویڈیو اسی بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ بوڑھا انسان جو کسی کے یہاں نوکری کرتا تھا، ایک دن اس کے مالک نے اس سے کہا کہ آپ اپنا حساب کر لیں اور یہاں سے کام چھوڑ دیں۔ اس نے یہ پوچھا کہ آپ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اپنے مالک سے پوچھا جو اس کی فیکٹری کا مالک تھا۔ اس نے اسے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو آپ مجھے حساب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرا کام بہت گھاٹے میں جا رہا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ حساب کر لیں، میں نے اب یہ کام اور زیادہ دیر نہیں چلا سکتا اور زیادہ لوگ رکھنے کی مجھ میں فقت نہیں ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ اس آدمی نے اپنا حساب کیا اور وہ چلا گیا۔ ابھی وہ راستے میں اسی سوچ میں تھا، پریشانی میں تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کے گھر کا دار و مدار ہی اس کے سر پہ ہو وہ انسان تو پریشان ہوگا۔ وہ راستے میں جا رہا تھا تو جو اس کے بچے تھے، 2 اس کے بچے تھے، تو اس کے بچوں کا پروفیسر ان کو مل گیا اسکول کا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے 5 مہینوں سے بچوں کی فیس نہیں بھری ہے، اگر آپ نے اس ماہ بھی نہ بھری تو میں نے آپ کے بچوں کو اسکول سے باہر نکال دینا ہے۔ وہ پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ نہیں، آپ میرے بچوں کو پڑھائی سے مت نکالیے گا، میں آپ کو کچھ ہی دنوں میں فیس دے دوں گا۔ تو جو اس کا حساب ہوا تھا اس کی فیکٹری میں، جیسے ہی اس کو پیسے ملے اس نے اپنے بچوں کی فیس ادا کی اور وہ گھر آ گیا۔ گھر آ کر جب اس کی بیوی سے اس نے پانی لے کر پیا اور بیوی نے دیکھا کہ شوہر پریشان ہے، اس نے پوچھنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے ساری بات اس کو بتا دی اور بیوی خود بہت پریشان ہوگی۔ وہ کہنے لگی کہ اب کیا ہوگا، 2 دن بعد تو رمضان آنے والا ہے، روزے ہیں، تو اس طرح سے گزر بسر کیسے ہوگی؟ لیکن پھر دونوں میاں بیوی نے بات ختم کی اور سو گئے، اور بچوں نے بھی اپنے باپ سے یہ کہا کہ اب رمضان آنے والا ہے، جو پھل جو چیزیں ہم پورے سال میں نہیں کھاتے رمضان میں تو کھانے کو ملیں گے۔ تو باپ نے کہا انشاءاللہ۔ تو اگلے دن کچھ دنوں کے بعد، اگلے 2 دن بعد ہی رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ رمضان کا چاند جب نظر آیا تو سب بہت خوش ہوئے، لیکن وہ باپ اپنے اندر ہی اندر سے پریشان تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی نوکری تو اب رہی نہیں، تو وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو پالے گا۔ خیر، جب صبح سحری کا وقت ہوا، اٹھے سب، انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا جو ان کے گھر میں تھا، روکھا سوکھا انہوں نے کھا کے روزہ رکھا، اور اس کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ وہ اپنے بچوں کے دودھ کے پیسے اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ وہ دودھ لے آئے اور وہ چائے بنا کر پی لے، لیکن اس نے پھر بھی صبر شکر کر کے روزہ رکھا۔ اور اگلے دن جب افطار کا ٹائم ہوا تو تب بھی ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، انہوں نے کچھ اپنے گھر سے ہی لے کر بنا لیا اور کچھ کھجوریں لے لی اور ان سے روزہ افطار کرنے لگے۔ تو ان کے گھر میں جو ایک چھوٹی بچی تھی، اس کی چھوٹی بیٹی، ایک بڑی بیٹی تھی ایک چھوٹی بیٹی تھی، بیٹی نے کہا کہ آپ شربت بھی بنا لیں، میں برف لے آتی ہوں۔ جب وہ ہمسائے کے گھر سے برف لینے کے لیے گئی تو دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، تو وہ ہمسائی بھی اس سے کہتی ہے کہ تم لوگ کیا ہر رمضان میں برف لینے آ جاتے ہو؟ تو وہ اس کو برف نہیں دیتی اور دروازہ بند کر لیتی ہے، لیکن وہ پھر دروازہ کھولتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے کہ یہ برف لے جاؤ، آج لے جاؤ لیکن آئندہ مت آنا۔ وہ لڑکی برف لے کر چلی جاتی ہے۔ تو جب وہ برف لے کر جاتی ہے تو اگلے دن پھر جب اس کی بہن کہتی ہے کہ جاؤ جا کر برف لے آؤ، وہ برف نہیں لے کر آتی، وہ کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی، کل بھی انہوں نے مجھے بہت باتیں سنائی تھی۔ خیر، ان کی زندگی اسی طرح سے بسر ہوتی رہی۔
جب اس کے بیٹے نے ایک دن اپنے باپ سے کہا کہ بابا آج 7 روزے گزر گئے، ہم نے کوئی پھل نہیں کھایا، ہم صرف کھجور سے روزہ افطار کریں، اگر آج پھل نہیں آئے گا تو میں روزہ افطار نہیں کروں گا۔ باپ پریشان ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے گھر سے نکلتا ہے اور چپ چاپ چلتا جاتا ہے۔ پھر آگے کچھ جا کر اس کو ایک پھل کی ٹھیلا نظر آتا ہے، وہاں پہ وہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ سیب کیسے دیے؟ تو وہ جب بتاتا ہے کہ 200 روپے کلو ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ پھر جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کے پاس ایک ہی 50 روپے ہوتے ہیں۔ وہ نکال کے اس بندے کو دیتا ہے اور کہتا ہے لو اس میں جتنے سیب آتے ہیں نا مجھے دے دو۔ وہ پھل والا کہتا ہے کہ اس میں کیا سیب آئیں گے، اس میں تو 1-2 سیب ہی آئیں گے۔ وہ کہتا ہے جتنے بھی آتے ہیں مجھے دے دو۔ لیکن پھر وہ جب دیکھتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ 2 سیب سے کیا ہوگا۔ پھر وہ اس سے بات کرتے کرتے اس کی اچانک نظر نیچے پڑتی ہے، جو گلے ہوئے پھل ہوتے ہیں، اکثر ہوتا ہے نا پھل والوں کے پاس، انہوں نے الگ سے نکال کے رکھتے ہیں، وہ پھل تھے۔ اس نے کہا وہ سیب پڑے ہوئے تھے، اس نے کہا یہ 50 روپے لے لو اور ان میں سے مجھے سیب دے دو۔ اس نے کہا یہ تو میرے جانوروں کے لیے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، یہی تم مجھے دے دو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ پھل والا اس کو وہ 50 روپے بھی واپس کر دیتا ہے، اس کے دل میں دیا آ جاتی ہے، اس کے دل میں نرمی آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اس کو وہ بھی 50 واپس دیتا ہے اور پھل کی ٹوکری تھما دیتا ہے۔ تو وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے جو صحیح پھل ہوتے ہیں وہ نکال رہا ہوتا ہے، تو جو اس کی فیکٹری کا مالک ہے وہ اسے دیکھ لیتا ہے ایسا کرتے ہوئے۔ تو وہ جب وہی پھل صحیح والے نکال کر گھر لے کر جاتا ہے تو وہ مالک بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کا گھر دیکھتا ہے۔ پھر وہ واپس بازار آتا ہے، وہاں سے وہ راشن پھل وغیرہ چیزیں لیتا ہے اور اس کے گھر چلے جاتا ہے۔ جا کر اس کے بچوں سے پوچھتا ہے کہ امجد کا گھر یہی ہے؟ تو اس کے بچے کہتے ہیں جی یہی ہے۔ تو وہاں پہ ان کو چیزیں دے کر وہ کہتا ہے کہ کل سے آپ کام پر آ جائیں۔ تو جب وہ بندہ اس فیکٹری کا مالک اس کو یہ کہہ کر گھر پہنچتا ہے تو اپنی بیوی سے جا کر کہتا ہے کہ آج میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ہے، جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا ایسا کام کر لیا ہو۔ دیکھیے جو نیکی ہوتی ہے نا انسان کو، جو اچھائی ہوتی ہے، جو اچھائی انسان کرتا ہے وہ ہمیشہ انسان کو سکون دیتی ہے۔ تو وہ اپنی بیوی سے ابھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک فون کال آتی ہے اور وہ فون کال سن کر وہ اور خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی پھر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بہت دیر سے میری ایک ڈیل پھنسی ہوئی تھی جو آج پکی ہو گئی ہے اور میرے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ بھی آ گئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو کرتی ہے انسان کے لیے بہتر ہی کرتی ہے، اچھا ہی کرتی ہے۔ اس نے اس کا دکھ سمجھا، اس کی تکلیف سمجھی، اس کے گھر کھانے پینے کا سامان دیا، اس کو دوبارہ سے نوکری پر بلایا اس کے حالات دیکھ کر، اور اللہ پاک کی ذات نے اس کا پھنسا ہوا کام سیدھا کر دیا، آسان کر دیا۔ انسان اگر کسی کی مدد کرنے کا سوچ لے، اگر اس قابل اللہ پاک نے اسے بنایا ہو اور خدا کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی رضا کے لیے کرے، تو اللہ پاک کی ذات اس کے دل کو سکون بھی دیتی ہے، اس کی زندگی میں بھی خوشیاں دیتی ہے۔ تو اس ویڈیو سے ہمیں یہی جانکاری ملتی ہے، یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان کا دل صاف ہو اور دل کو سکون ملے کوئی کام کر کے، تو ہمیشہ یہ بات جان لیں کہ وہ کام اچھا ہوتا ہے جسے اللہ پاک کی ذات آپ کے دل کو سکون دیتی۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔